پاکستان کے شہر سرگودا اور لاہور میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ سٹیم سیل تھراپی کے ذریعے سے ان مردوں کے سپرم واپس لا سکتے ہیں جن میں سپرم قدرتی طور پر نہیں بنتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان میں ایسی ترقی آ چکی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی سپرم نہیں ہے، یعنی جرثومہ نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، اور کسی خاتون کو اوویرین فیلئر ہے، یعنی اس کی بچے دانی میں انڈے نہیں ہے، تب بھی وہ ماں باپ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز نہ تو ایمبریونک اور نہ ہی اڈلٹ میزن کائمل سیلز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر ان کو ٹیسٹیز یا سپرم میں ٹرانسفر کیا جائے تو ان سیلز میں سپرمز یا ایگ بنانے کی تحریک پیدا ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ ٹریٹمنٹ امریکہ، یورپ، انڈیا، چائنا اور باقی ان ممالک میں ہوتی جن میں یہ ساری ریسرچز ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، مگر صرف اس کا سرگودا میں ہونا کیا ہمارے لیے ایک بہت بڑے اچنبے کا باعث نہیں ہے؟ تو کیا یہ لیڈی ڈاکٹر جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ سٹیم سیل تھراپی کے ذریعے سے سپرم کو واپس لا سکتی ہیں وہ درست ہے؟ بالکل نہیں۔ میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں اور ہمارے یہاں مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میرپور میں بہت سارے مریض آتے ہیں جو سٹیم سیل ٹیکنالوجی کے لٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کا سٹیم سیل ہوگا، تو پھر انہوں نے ہمارا بلڈ لیا اور اس کے بعد پھر کوئی چیز ہمارے ٹیسٹیز کے اندر بغیر انیستھیزیا کے انجیکٹ کر دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ 3 مہینے بعد آئیں اور ہم آپ کی بایاپسی کریں گے۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو PRP ہے یا یہ جو سٹیم سیل کا نام دیتے ہیں اس چیز کو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ تو اب جب 3 مہینے بعد وہ اس کی بایاپسی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے سپرم اس میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سپرم نہیں آتے۔ تو کیا یہ سٹیم سیل کی وجہ سے کچھ لوگوں کے سپرم آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے سپرم آ جاتے ہیں ان کو ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 قسم کے ایزوسپرمیا ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے ابسٹرکٹیو اور دوسرے کا نام ہے نان ابسٹرکٹیو۔ تو وہ لوگ جن کا ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا ہوتا ہے ان کی گولیاں جو ہیں، ان کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ سپرم پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ سپرم جسم سے باہر نہیں آتے ہیں، جیسے کوئی انفیکشن کی وجہ سے بند ہو گیا یا کوئی کنجینیٹل اناملی کی وجہ سے، پیدائشی نقص کی وجہ سے وہ اگر باہر نہ آئیں، یا پھر چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ پھر باہر نہیں آتے لیکن اندر بنتے ضرور ہیں، تو ان کو نیڈل کے ذریعے سے یا بایاپسی کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ ایک کامن پریکٹس ہے، یہ ہم یہاں پر ہر ہفتے میں کرتے ہیں، اور اس کا صرف 8,000 روپیہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم فریزنگ بھی فری میں کرتے ہیں۔ تو یہی چیز یہ لوگ لاہور اور سرگودا میں کئی لاکھ روپے کی کرتے ہیں، اس کو سٹیم سیل کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سٹیم سیل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک سمپل بایاپسی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے سپرم موجود ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، ابھی ہم نے جو کل بایاپسیز کی ہیں اس میں 4 لوگوں کی بایاپسیز کی ہیں، تو اس میں سے 3 کے ہمیں جراثیم مل گئے ہیں اور 1 کے نہیں ملے، تو جن 3 کے ملے ہیں وہ ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا تھا، اور جس 1 کے نہیں ملے وہ نان ابسٹرکٹیو تھا۔ تو نان ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا میں کسی بھی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے جراثیم پیدا ہونے کی، اور جو ابسٹرکٹیو ہے اس میں تو آلریڈی بن رہے ہیں، صرف نکل نہیں رہے تھے، اور ہم نے وہ بایاپسی کے ذریعے سے نکال لیے ہیں۔
ہم نے پچھلے ہفتے ایک بایاپسی کی تھی. ہم ہر ہفتے 4-5 لوگوں کی بایاپسی کرتے ہیں, تو اس میں بہت اچھے سپرم اس بندے کے ملے تھے اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی. تو اس طرح یہ بایاپسی سے نکلتے ہیں, اس میں سٹیم سیل کا کوئی بھی چکر نہیں ہوتا, اور یہ جن کو ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا ہوتا ہے اس میں اس طرح کے جراثیم مل جاتے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس اصل حقیقت کو جان کر اپنی ٹریٹمنٹ کا انتخاب کریں. یہ جو سٹیم سیل کی ٹریٹمنٹ ہے یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیسے کا ضیاع ہے, آپ کی صحت کا ضیاع ہے, اور یہ ایک پاکستان میں پیسے کمانے کے لیے جو حق خطیب سرکار وہ جو پیر ہے اس سٹائل کی ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے, جس میں پیڈ ایکٹرز جو ہے ان کو بٹھا کے اور لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپرم آگے ہیں سٹیم سیل سے اور آپ بھی یہاں پر آئیں اور آپ بھی لٹیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے اور کسی کے اس طرح سپرم نہیں آتے ہیں. میں ساری زندگی امریکہ میں رہا ہوں, میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, سائنٹسٹ کے ساتھ بھی رہا ہوں, لیکن میں نے ایسی چیز کہیں نہیں دیکھی کہ سرگودا والوں نے سٹیم سیل سے دنیا کا پہلا بچہ پیدا کر دیا اور اس کو انٹرنیٹ پر پیڈ ایکٹرز کے ذریعے سے وائرل کر دیا, اور پھر جو پاکستان کی عوام ہے وہ بس ان کے پیچھے لگ گئی کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی پیسے دیتے ہیں ہمارا بھی کریں, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. میں اس پلیٹ فارم پر تمام ان لوگوں کو متحد کرنا چاہتا ہوں جو سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کے وکٹم ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے جس کا نام ہے وکٹمز آف سٹیم سیل. وہ لوگ جن کے پیسے لوٹے گئے ہیں سٹیم سیل کے نام پر, وہ تمام لوگ اس پلیٹ فارم پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس ایک کتنا پول ہے لوگوں کا. جب 200-300 لوگوں کا پول ہو جائے گا تو ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہو جائے گی, تو پھر ہمارا جو کیس ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم ایک دوسرا گروپ بھی بنا رہے ہیں جو ہے لائرز فار سٹیم سیل وکٹم. یہ ہمارے وکلاء کے لیے کی طرف سے ہے, اور جو لوگ بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیں وہ اپنا نام, اپنا ایڈریس اور اپنا فون نمبر اور جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ وہاں پر شیئر کریں. تو اس سے جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو آسانی ہوگی کہ جو بھی لوگ اس کیس میں آگے آنا چاہیں تو وہ پھر آ سکتے ہیں. میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں, مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میرپور سے, اور میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.